نحمدہ ونصلی علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیکھیں گے حقیقت نماز کے بارے میں۔ نماز کی حقیقت جاننے کے لیے ضروری ہے کہ نماز کے مختلف پہلوؤں کی اصلیت کو پایا جائے اور اس کی عملی صحت کے متعلق جانا جائے۔ لہذا نمازی کے لیے یہ جاننا لازمی ہے کہ نماز کیا ہے، اسلامی عبادت میں اسے کیا مقام حاصل ہے، اس کی فرضیت کب اور کیوں کر ہوئی، انفرادی اور اجتماعی زندگی میں تعمیر و سیرت کے لیے اس کا کیا کردار ہے، نماز انسان کے ظاہر اور باطن کو کیسے پاکیزہ کرتی ہے جس سے تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے۔ ان تمام موضوعات کو تفصیلاً بیان کیا جاتا ہے تاکہ نماز قائم کرنے والے پر نماز کی حقیقت اور اصلیت آشکار ہو۔ نماز عبادت الہی کا بہترین ذریعہ۔ نماز کے اسلام کے نظام عبادت میں نماز ایک بنیادی رکن ہے جو شاہ و گدا، مرد و عورت، بوڑھے اور جوان پر یکساں فرض ہے۔ یہی وہ عبادت ہے جو کسی حال میں بھی کسی شخص سے ساقط نہیں ہوتی۔ در حقیقت تخلیق انسان کا مقصد ہی عبادت ہے۔ نماز سب سے اعلیٰ عبادت ہے کیونکہ انسان خدا کا بندہ ہے اور اللہ ہی کے اس کا خالق، رب اور معبود ہے۔ لہذا خدا کو اپنا معبود ماننے کا تقاضا ہی یہ ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، بلکہ بندہ کو یہ چاہیے کہ اپنی تمام زندگی اللہ کی بندگی میں گزارے، اور بندگی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ نہ کسی اور کے آگے جھکا جائے اور نہ کسی اور کی پرستش کی جائے۔ اس لیے نماز حقیقت میں خدا کی عبادت اور پرستش کا کامل طریقہ ہے۔ نماز میں بندہ بار بار اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے اور اس کے آگے اپنی عاجزی اور بندگی کا اظہار کرتا ہے، اس کے بتلائے ہوئے راستے یعنی صراط مستقیم پر چلنے کا وعدہ کرتا ہے، اس سے اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگتا ہے، اور نماز کے ذریعے انسان خدا اور بندوں کے حقوق پہچانتا ہے۔ عبادت کے معنی بندگی اور غلامی کے ہیں۔ انسان پیدائشی طور پر اللہ کا غلام ہے۔ جو انسانوں میں سے اللہ کو اپنا آقا مانتے ہیں اور اس کی غلامی کرتے ہیں وہ اللہ کے بندے کہلاتے ہیں، اور جو غلامی نہیں کرتے وہ نافرمان، سرکش اور باغی کہلاتے ہیں۔ غلام کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے آقا کو دل و جان سے اپنا مالک اور حاکم مانے۔ چنانچہ اس نظریے کی روح سے انسان پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی توحید پر یقین رکھے، اس کے علاوہ کسی کو اپنا معبود، خالق، رازق نہ مانے، اور اللہ کی غلامی میں پورا وفادار ہو۔ غلام کا دوسرا فرض یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی اطاعت کرے، اس کے ہر حکم کی تعمیل کرے، اس کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائے، اور یہ نہ کہے کہ میں اللہ کی فلاں بات کی اطاعت تو کرتا ہوں اور فلاں کی اطاعت نہیں کرتا۔ اللہ کی اطاعت ہی دراصل عبادت ہے۔ انسانی فطرت کا ایک خاصہ یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی صورت میں اپنے سے عرفہ والا ذات کے سامنے جھکتا ہے، اس کی مداح کرتا ہے، اس کے احسانات کے گن گاتا ہے، اس کی خوبیوں کی حمد و ثنا کرتا ہے، مصائب اور مشکلات میں اپنی عاجزی اور درماندگی کا اظہار اسی ذات سے کرتا ہے، اور ایسی عظیم ہستی کی فرمانبرداری کو فخر سمجھتا ہے، حتیٰ کہ اسی اطاعت کو عبادت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ عبادت کئی قسم کی ہے جو ہر حال میں فرض ہے، اور ان فرض عبادت میں سے نماز بھی ایک فرض عبادت ہے جو مفہوم کے اعتبار سے اپنے اندر بے پناہ وسعت رکھتی ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے والے کو عبد کہتے ہیں اور اللہ کو معبود، کیونکہ جس کی عبادت کی جائے اسی کو معبود کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عبد کو پیدا کیا، پھر ایک مدت تک اسے حیات بخشی، اس کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے اسباب پیدا فرمائے، ان اسباب سے انسان کو رزق مہیا کیا، بے شمار نعمتوں سے نوازا، محدود اختیارات دیے اور ان کو استعمال کا حق دیا، پیدائش سے موت تک کی پرورش کا ذمہ لیا، پھر آخرکار اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی طرف بلا لیتا ہے جیسے موت کہتے ہیں، اس لیے ہم اللہ کو اپنا معبود، مالک، خالق، رب، رحمان، رحیم، حاکم تسلیم کرتے ہیں۔ دنیاوی لحاظ سے ایک چیز جسے انسان بناتا ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے، اس کی حفاظت، اس کے حقوق، اس کی تباہی، حتیٰ کہ اس کی حیات کا سارا دار و مدار انسان کی مرضی سے وابستہ ہے۔ وہ چیز ہر طرح سے انسان کے تابع ہوتی ہے، اور اسی مطابق سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس انسان اور چیز میں گہرا تعلق ہے۔ بینہ اللہ اور بندے کی زندگی میں ایک گہرا تعلق ہے، کیونکہ انسان قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا محتاج ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسانی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے اسباب پیدا نہ کرے تو یہ حیات
چشم و زدن میں فنا ہو جائے گی۔ چنانچہ بندے کو اپنے رزق کے اسباب اللہ ہی سے مانگنے پڑتے ہیں۔ مسائل میں اسی سے رحم کی امید کی جاتی ہے۔ گویا اللہ حاکم ہے اور بندہ محکوم، وہ بادشاہ ہے اور یہ رایا ہے، وہ مالک اور یہ غلام ہے، وہ رحمان ہے اور یہ محتاج ہے، وہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے۔ یعنی انسان کی زندگی کا دار و مدار اللہ کی نظر کرم سے وابستہ ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ کی توجہ کے بغیر ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس گہرے طلع کی بنا پر انسان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ انسان اپنے معبود کی تعریف اور پاکی بیان کرے اور اسے ہی ہر وقت یاد رکھے، اور اسی یاد کو ہم عبادت کہتے ہیں، جو اللہ اور بندہ کے درمیان تعلق کی بنیاد ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اور جن بندوں سے اللہ نے پیار کیا ان کو ولایت، نبوت اور رسالت سے نوازا۔ اللہ کے ان پیارے لوگوں میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ محبوب بنایا، اور کامل عبد کا درجہ بھی آپ ہی کو عطا کیا ہے، اور اللہ نے لوگوں کو برملا کہہ دیا کہ اگر مجھے پانا چاہتے ہو تو میرے محبوب سے محبت کرو جو تمہیں مجھ تک پہنچا دے گی۔ چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات معبود اکمل ایک ہے تو کامل عبد بھی ایک ہی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جن کی اطاعت ہی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، اور یہ وسیلہ بھی عبد و معبود کے درمیان گہرے تعلق کی علامت ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر میں نے اپنے محبوب کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں یہ جہان ہی نہ بناتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کی بہترین صورت نماز ہی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ دین اسلام کے 5 رکن ہے اور ان میں سب سے بڑا رکن نماز ہے، لہذا اس رکن کو پورا کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اس کے رکن ہونے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب ذیل فرمایا۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: اس کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تحقیق محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، اور نماز کا اچھی طرح پڑھنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ 5 چیزیں دین اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر اسلام کو ایک ایسے خیمے سے تشبیہ دی جائے جو 5 ستونوں پر قائم کیا جاتا ہے تو ان 5 ستونوں میں کلمہ شہادت درمیان والا ستون ہوگا، اور باقی 4 ارکان یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ان 4 ستونوں کی مانند ہے جو خیمہ کے 4 کونوں پر ہوتے ہیں۔ اگر خیمہ کے درمیان والا ستون گر جائے تو خیمہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اور اگر درمیان کے ستون تو موجود ہو مگر 4 کونوں کے ستون گر پڑیں تو خیمہ کھڑا تو رہے گا مگر اس کے چاروں کنارے قائم نہیں رہیں گے، اور اگر ان ستونوں میں کوئی ایک ستون گر جائے تو خیمے کے سجانے والا حصہ گر جائے گا اور پورا خیمہ اپنی استقامت اور خوبصورتی کے ساتھ قائم نہیں رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ اس کے متعلق ایک اور مقام پر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، 5 نمازیں دین کا ستون ہے، اللہ تعالیٰ بغیر نماز کے دین کو قبول نہیں فرمائے گا۔ حضرت انس بن مالک نے فرمایا، ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں۔ اس شخص نے عرض کیا، کیا ان سے اول یا بعد کو کچھ اور بھی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں جن سے پہلے یا بعد کو اور کچھ نہیں ہے۔ اس شخص نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ میں اس سے نہ کم کروں گا نہ زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس شخص نے سچ کہا ہے تو یہ جنت میں جائے گا۔ نماز کو دین کا ستون اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ اس کی ادائیگی میں وہ تمام حکمتیں موجود ہیں جس سے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں سب سے زیادہ زور اور توجہ نماز ہی پر دی گئی ہے۔ نماز کی اہمیت کے پیش نظر ہی نماز کو اسلام میں سب سے اعلیٰ مرتبہ حاصل ہے۔ نماز میں انسان اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، دل و دماغ کی توجہ اللہ کی طرف لگاتا ہے، ظاہراً انسان بارگاہ رب العزت میں اٹھتا جھکتا اور بیٹھتا ہے، اپنی پیشانی کو اللہ کے حضور میں سجدہ ریز کرتا ہے۔ ان اعمال سے اللہ کی ذات انسانی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہے۔ اگر انسان باقاعدہ نماز نہیں پڑھے گا تو لا محالہ اس کے دل سے اللہ کا خوف جاتا رہے گا اور اس میں وہ خوبیاں پیدا نہیں ہوگی جو معاشرہ کے ایک اچھے پردے میں ہونی چاہیے، جس کا نقصان یہ ہوگا کہ ایک صالح اور نیک معاشرہ کی تشکیل مشکل ہو جائے گی۔ نماز کے بلند مرتبہ اور اعلیٰ مقام کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پر از حد زور دیا ہے، کیونکہ نماز چھوڑنے سے انسان کی توجہ دنیا کے دوسرے کاموں کی طرف لگ جائے گی اور ایسی حالت میں انسان کا کفر و شرک میں مبتلا ہونا آسان ہو جائے گا، اور کفر میں مبتلا ہونے سے انسان اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لفظ صلاۃ کے معنی اور مفہوم۔
نماز کے لیے قرآن مجید میں صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کی عربی اور عبرانی میں دعا کے معنی ہے۔ اس لیے نماز کی لفظی حقیقت اللہ تعالیٰ سے درخواست اور التجا کی ہے۔ اس کی لفظی حیثیت کے متعلق حضرت شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ صلاۃ کے لفظی معنی دعا کے ہیں، اور نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے تمام اعضاء اور جوہر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، گویا اس کے تمام اعضاء زبان بن جاتے ہیں جن کے ساتھ بندہ ظاہر اور باطن میں اس کو پکارتا ہے۔ اس کی ظاہری حالت بھی گریہ زاری اور خضوع میں اور نیاز مند مسائلوں کی طرح گر گرا کر مانگنے میں اپنے باطن کی شریک ہے۔ بس جب وہ سراپا دعا بن کر رب جلیل کو پکارے گا تو وہ اپنے بندے کی دعاؤں کو ضرور سنے گا، کیونکہ اس نے وعدہ فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں ضرور تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ حضرت خالد ربیع نے فرمایا کہ مجھے مذکورہ بالایت بہت ہی پسند ہے، کیونکہ اس میں بندوں کو دعا کرنے کا حکم دے کر اس نے ان کے قبول کرنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے اور اس کے ساتھ کوئی شرط نہیں رکھی۔ اس اجابت اور اجابت کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ بندے کی دعا اثر کرے، مقبول ہو، کیونکہ وہ مخلص دعا مانگنے والے کی دعا جو اپنے نور یقین کے ساتھ باعث پکارے جانے والے سے واقف ہے، تمام اجابت کو پھاڑتی ہوئی اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچتی ہے اور اس کی ضرورت پورا کرنے کا تقاضا کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں صلاۃ کی اس طرح وضاحت کی ہے جو سنن ابی داؤد میں درج ہے۔ معاویہ بن حکم سلمی ایک نو مسلم صحابی تھے، انہیں جو اسلام کے آداب بتائے گئے ان میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ جب کبھی کسی مسلمان کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، تو اس کے جواب میں تم یرحمک اللہ کہو۔ اتفاق سے ایک دفعہ جماعت ہو رہی تھی، معاویہ بھی اس میں شریک تھے، ان کے پاس کسی مسلمان کو چھینک آئی، انہوں نے نماز کی حالت میں یرحمک اللہ کہہ دیا، صحابہ نے ان کو گھورنا شروع کر دیا۔ معاویہ نے نمازی میں کہا تم سب مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ صحابہ نے زانوں پر ہاتھ مارے اور سبحان اللہ کہا۔ اب وہ سمجھے کہ بولنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ نماز ہو چکی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ نماز میں کون باتیں کرتا تھا؟ لوگوں نے معاویہ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے ان کو پاس بلا کر نہایت نرمی سے سمجھایا کہ نماز قرآن پڑھنے اور اللہ سے دعا کرنے اور اس کی پاکی اور برائی بیان کرنے کا نام ہے، اس میں انسانوں کی باتیں کرنا مناسب نہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ دعا مغز و عبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، اور حضرت نعمان بن بشیر انصاری روایت کرتے ہیں کہ آپ نے دعا هو العبادت، دعا ہی عبادت ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کیا کر کہ تمہارا پروردگار فرماتا ہے، اس تفسیر کی تائید میں یہ آیت پڑھی جس میں دعائی کا نام عبادت بتایا گیا ہے، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر جائیں گے۔ اسی لفظ کے متعلق صوفیہ کا کہنا ہے کہ صلاۃ کا لفظ سلی سے مشتق ہے اور وہ آگ ہے، چنانچہ جب ہم کسی ٹیڑھی لکڑی کو سیدھا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو آگ دکھاتے ہیں، آگ کے قریب لے جاتے ہیں اور وہ اس کی تپش سے سیدھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان میں اس کے نفس کے سبب سے کجی ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے، اور ذات الہی کے انوار ایسے ہیں کہ اگر اس ورثے پردے ہٹا دیے جائیں تو جو چیز بھی وہاں موجود ہوگی اس کو جلا ڈالے گی۔ بس جب مومن سطوت الہی اور عظمت ربانی کے شعلہ سے سینک جاتا ہے تو اس سے نفس کی کجی دور ہو جاتی ہے، بلکہ اس کو دولت معراج حاصل ہو جاتی ہے۔ پس مسئلہ بھی اسی طرح ہو جیسے ہوا جیسے کوئی آگ سے سینکتا ہے، لہذا جس شخص نے صلاۃ کی آگ سے سینک پائی اور اس کے سبب سے اس کی کجی دور ہو گئی تو ایسا شخص جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ انبیاء حق اور نماز جس طرح دین اسلام کا ایک ضروری عمل ہے، ایسے ہی نماز پہلے انبیاء کرام کی امتوں میں بھی تھی، کیونکہ قرآن پاک کی تعلیم سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو نماز کی تعلیم نہ دی ہو، بلکہ ہر نبی نے اپنے پیروکاروں کو اس کی تاکید کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نماز، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر تھے اور انہیں بھی نماز قائم کرنے کا حکم ہوا اور انہوں نے اپنی زندگی میں نماز قائم کی۔ اس کا ذکر قرآن مجید کی متعدد آیت میں ہوا ہے۔ وہ وقت یاد کیجیے جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کا مرجع اور اس کی اور امن کی جگہ بنا دیا، اور آپ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دے، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہم نے عہد لیا کہ میرے گھر کا طواف
کرنے والوں، بیٹھنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور اے ہمارے پروردگار، بے شک میں نے اپنی اولاد کو تیری امت والے گھر کے قریب اس جنگل میں بسایا ہے، یہاں کھیتی نہیں، اے ہمارے پروردگار، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کے لیے پھل دے تاکہ یہ شکر کرے۔ اے ہمارے پروردگار، مجھے اور میری اولاد کو نماز پہ قائم رکھ اور میری دعا کو قبول کر۔ اے ہمارے پروردگار، مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والے کو جس طرح حساب ہو بخش دینا۔ صدق اللہ العظیم۔